درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بے شمار احسان فرمائے۔ ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ جب بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت اس بندے کے جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 مرتبہ اس پر درود بھی بھیجتا ہے، اس کے 10 درجے بھی بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے، یہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ اس دن بندے کو بالخصوص لڑائی جھگڑا اور سختی اور جبر اور کسی بھی مسلمان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ جب بھی مسلمان کا منہ کھلے تو اس کو چاہیے کہ دعائے خیر سے ہی نوازے۔ اگر کوئی اس کو دھکا بھی لگ جائے، کوئی سختی والی بات کر بھی جائے، تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے منہ سے انگارے نہ نکالے بلکہ دعائے خیر کے پھول جھاڑنا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ماحول بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ کے فضل سے اس بندے کو بھی خیر والے بندوں میں شمار کر لیا جائے گا۔ دوستان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت سارے احسانات میں سے دوسرا احسان یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور اس لیے عطا کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں یہ مہینہ اس لیے دیا تاکہ تم اس کو شمار کرو، یعنی گنتی کرو کہ تمہارے روزے 29 ہیں یا 30 ہیں۔ اور ہمارے اسلام کے اندر آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو چاند کا معاملہ ہے یہ آنکھ سے دیکھنے پر ہے۔ بس اوقات لوگ آج کل زور دیتے ہیں کہ اگر دوربین سے نظر آ جائے تو ہمیں مان جانا چاہیے، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ آنکھ سے دیکھنا پڑے گا۔ پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں بادل ہے، نظر آ گیا تو دوسرے میں نہیں نظر آیا، تو پھر کیا وہ نہیں کریں گے؟ نہیں، وہاں کے مسلمان اگر گواہی دے دیں تو باقی سارے لوگ ان کی گواہی کو قبول کر کے عید کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے کو الگ چاند دیکھنا ہے اور الگ چاند دیکھ کر پھر اس نے عید پڑھنی ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ اس لیے دیا تاکہ تم اس کو شمار کرو۔ اب یہ شمار کرنے کی بھی حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ شمار کرنا آیا کہ اس لیے ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مہینہ جلدی گزر جائے، یا اس لیے ہے کہ اس کی برکتیں اور ہمارے درمیان موجود رہیں تاکہ ہم اس مہینے کا جو فیض ہے، جو برکت ہے، جو رحمت ہے، وہ اللہ سے حاصل کرتے رہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا جب ان کے دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، فرمایا پھر تم نے اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے۔ اللہ کی تکبیر اللہ اکبر ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ بالخصوص عید والے دن آپ پیدل جانا پسند فرماتے تھے، اور ایک راستے سے جاتے اور پھر دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ اس میں بھی حکمت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام یہ 2 راستے کیوں پسند فرماتے تھے۔ اس میں 2 حکمتیں علماء نے لکھی ہیں، میں دونوں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ایک راستے سے جاتے نا تو جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تکبیر آپ پڑھتے رہتے تھے۔ جب آتے تو دوسرے راستے سے آپ پھر بھی یہ تکبیر پڑھتے تھے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، فرمایا کہ وہ جہاں جہاں سے بندہ گزرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا جائے وہ زمین بندے کے لیے گواہ بن جاتی ہے کہ اس نے یہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہے۔
تو یہ اس لیے فرمایا کہ جب عید پڑھنے جانا ایک راستے پر جائیں اور دوسرے سے آئیں، تاکہ اس پر تم جب اللہ کا ذکر کرتے رہو تو وہ زمین بھی ہماری اس نیکی کی گواہ بن جائے۔ دوسرا سبب جو علماء نے لکھا کہ ایک راستے پر جانا دوسرے پر آنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک راستے پر جائیں گے تو آپ کی اگر 20 مسلمانوں سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے سب کو سلام بھی کہا، عید مبارک بھی کہی۔ فرمایا واپسی پر دوسرے سے آئیں گے تو 20 پر ان سے بھی ہو جائے گی، تو اتنی مرتبہ سلام کہنے کا ثواب بھی ہے اور عید مبارک کہنے کا ثواب بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح علماء نے ایک وجہ یہ لکھی، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی راستے پر چلو گے نا تو آگے اگر کوئی فقیر تمہیں نظر آ جائے، غریب نظر آ جائے، تو فرمایا جب تم اسے عید دے، اگرچہ تم نے فطرانہ دے دیا ہے، فرمایا پھر بھی تم نے اگر کچھ بھی اپنے مال میں سے دے دیا تو یہ نیکیاں کمانے کا عید والے دن بھی تمہیں ذریعہ عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس واسطے فرمایا ایک راستے سے جائیں اور دوسرے سے آئیں، یہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ اور یہ جو عید ہے اس کے بارے میں فرمایا جب تم نے اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے، پھر یہ جو نماز ہے اس کے اندر بھی تکبیر ہے۔ آپ دیکھیں باقی نمازوں سے اس نماز کی انفرادیت یہ ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی 3 ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا نا کہ جب یہ دن مکمل ہو جائیں تو اللہ کی تکبیر کو بلند کرو، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے راستے پر چلتے آتے جاتے ہی تکبیر پڑھنی ہے، بلکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس کے اندر بھی 6 مرتبہ اللہ کی تکبیر کو بلند کرنا ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، یہ اللہ اکبر جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا لعلکم تشکرون، جب کوئی بار بار میرے نام اکبر کو بلند کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اکبر سب سے بلند ہوں، تو وہ بندہ شکر گزار بندوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ یوم تشکر ہے، یہ عید کا دن ہے، اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا دن بھی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی، الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا جو عید کی رات ہوتی ہے، یعنی یہ جو رات گزری ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں جاگنے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں ہے، فرمایا جو بندہ 5 راتوں میں جاگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا، اور بالخصوص اس دن جس دن دل مردے ہو جائیں گے، مطلب قیامت والے دن، فرمایا اس کا دل زندہ رہے گا۔ پوچھا گیا حضور کون کون سی راتیں؟ فرمایا ایک 8 ذوالحج کی رات، ایک 9 کی، ایک 10 کی، یہ جو حج کے دن ہوتے ہیں یہ راتیں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور ایک چھوٹی عید کی رات، ایک بڑی عید کی رات۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، بڑی عید تو اس ذوالحج میں آ گئی، اس 5ویں رات سے مراد شب قدر ہے، جس کو عمومی طور پہ ہم یا 15 شعبان کہتے ہیں یا 27ویں رات کہتے ہیں، یہ دونوں کے بارے میں قول موجود ہے۔ تو یہ راتیں جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا کہ جب عید کا سورج طلوع ہوتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے مسلمانوں کی تمام بستیوں میں اترتے ہیں اور ہر سڑک کے کنارے اور ہر گلی کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے۔ فرمایا جب وہ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے اعلان کرو، تو وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم کیا اعلان کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے آج اعلان کرو کہ اے امت محمدیہ کے لوگو، تم آؤ اپنے رب کی طرف جو سب سے زیادہ تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ فرشتے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ کھڑے ہیں ہمارے راستوں کے اندر، جو ہماری یہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی طرف آؤ جو تمہیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر دوسرا اعلان وہ فرشتے کیا کرواتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کرواتا ہے فرشتوں سے، وہ یہ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی طرف آؤ جو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر کے تمہیں اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ فرشتے 2 قسم کا اعلان کرتے ہیں، اے بندو آؤ اپنے رب کی طرف جو تمہیں عطا کرتا ہے اور تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، جب فرشتوں کا یہ اعلان ختم ہو جاتا ہے اور اتنی دیر تک مسلمان بھی اپنے عید پڑھنے والے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اسی حدیث شریف میں ہے، پھر اللہ رب العزت خود اعلان کرتا ہے۔ اب دیکھیے آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود اعلان فرماتا ہے اے میرے بندو مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم
اگر تم نے دنیا کی برکت مانگی تو میں وہ بھی تمہیں عطا کروں گا، اور اگر آخرت مانگی تو وہ بھی عطا کروں گا، اور اوپر سے نگاہ رحمت بھی فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو آخرت کو طلب کرتا ہے وہ بندہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ یہ آج کے دن کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا مانگے، دنیا کی برکت مانگے، اللہ عطا کرے گا۔ اور یہاں میں لگے ہاتھوں ایک بات بتا دوں، جب بھی مانگے برکت مانگا کریں، کثرت نہ مانگا کریں۔ کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم نہیں ہوتی۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، جنگ بدر والے دن سامنے والے لشکر کے پاس جو کافروں کا تھا اس کے پاس کثرت تھی لیکن برکت نہیں تھی۔ میرے محبوب کے لشکر میں کثرت نہیں تھی، برکت تھی۔ دیکھ لو اللہ نے برکت والوں کا سر فخر سے بلند فرما دیا تھا۔ تو یہ جو برکت ہے یہ اپنے رب سے طلب فرمانی چاہیے، کثرت کو نہیں مانگنا چاہیے۔ مال و دولت میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اور برکت کا آسان مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حلال مال۔ آواز بہت مٹھی آئی ہے، حلال مال تھے۔ اور اس کو اگر تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھا دوں تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے جی میں والدین نے نا جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے، یہ اپنی اولاد نو ایک دعا دیندے نے، او پترا شالا تینوں لوڑ دی تھوڑ نہ پوے، ایو برکت ہوندی۔ موقع تے بندے نو شرمندگی نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سار دے بیڑا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ باقی آپ کہیں کہ بینک بیلنس ہو، کوٹھیاں ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ برکت نہیں ہے، یہ کثرت ہے۔ اور اگر حلال مال سے ہے تو آپ بے شک 10 فیکٹریاں بنا لیں، آپ کو کس نے روکا ہے؟ حلال مال ہے، آپ جتنی مرضی کوٹھیاں بنائیں، اس میں سے اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ دیتے رہیں، غریبوں کو دیتے رہیں، اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ یہ مال کمانا بھی کوئی فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو میرے نبی خود تجارت نہ فرماتے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا بھی کوئی تاجر ہوگا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی۔ تو یہ فی نفس ہی یہ کام منع نہیں ہے، لیکن اگر بندہ یہ کام کر کے دنیا کا ہو جائے تو منع ہے۔ اگر یہ کام کر کے رہے مصطفیٰ کا کوئی منع نہیں، دیٹس اوکے، آپ کر سکتے ہیں جناب۔ اب آئیے ذرا اگلی بات۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھ سے دنیا کی برکت مانگو گے میں وہ بھی عطا کروں گا، اور فرمایا اگر آخرت کی برکت مانگو گے وہ عطا بھی کروں گا، تم پر نگاہ عنایت بھی فرماؤں گا۔ اب یہاں پر رکیے، اگلا مسئلہ سننے والا ہے اور یہ بڑے کمال کا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اعلان کرتا ہے، اے میرے بندو جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، فرمایا میں تمہاری دنیا میں ہر گناہ پر پردے ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، جزاک اللہ، میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ یہ میرا رب فرماتا ہے حضرت یہ چھوٹا اعلان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو عزت اور لاج اور پردے ہوتے ہیں یہ کوئی چھوٹا اعلان نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ جس کے پردے رکھے پھر اس بندے کو اور کیا چاہیے مجھے بتائیے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھے میری عزت کی قسم، جو میری بات کو مانے گا، میرا فرما بردار اور اطاعت گزار رہے گا، فرمایا اگر بڑے سے بڑا گناہ کر کے آئے گا میں رب معاف کر کے اسے مقبول بندوں میں شامل فرما لوں گا۔ یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور ہے بھی اس عید والے دن۔ الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، ہم سب کو چاہیے کہ آج والے دن میں اپنے رب کی بارگاہ سے اس کی رحمت کو طلب کیا جائے، رب کی بارگاہ سے اس کے فضل کو طلب کیا جائے۔ اور اگر میں مکاشفۃ القلوب، جزاک اللہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی میں بات سناؤں تو آپ فرماتے ہیں، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، توجہ ہے جی صاحب رات کی، ہم عید پڑھنے آئے نا، سنیے۔ فرمایا جب عید کا دن آتا ہے تو شیطان چلا چلا کے روتا ہے، تو اس کے سارے شتونگڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آج اتنا رو رہا ہے، بھائی تجھے خیریت تو ہے، کیوں روتا ہے اتنا؟ تو آگے سے پتہ جواب وہ کیا دیتا ہے، کہتا ہے آج کا وہ دن ہے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ آواز بخشش کے نام پہ بہت کم ہے، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ فرماؤ نا۔ آج کا دن تو اللہ کی سبحان اور اللہ کی تکبیر اور تحمید کا دن ہے بھائی، آج کے دن کو تو یاد کرنا چاہیے۔ میرے عزیز، حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب کے اندر اس بات کو لکھا۔ اچھا، جب وہ شتونگڑے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو کیوں رو رہا ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے
میں اس لیے اور آ رہا ہوں کہ آج امت بخشی گئی. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ کہتا یار ان کو کسی طرح غافل کر دو کہ یہ برکت اپنے پاس نہ رکھ سکیں اور شتونگڑے اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں لوگوں آج کے دن میں عید کی نماز کے اندر بھی اللہ بخش ہی فرماتا ہے، لیکن ہم سب کو چاہیے دوبارہ شیطان کے چنگل میں نہ آئے، ہم اپنے رب کی رحمت کے چھتری کے نیچے رہیں. ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. یہ دوسری بات. اب ذرا تھوڑا سا یہ جو عید کا دن ہے، اس دن بھی شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو ورغلایا جائے، لیکن صوفیاء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، غور کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. وہ فرماتے ہیں عید ہوتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے جسم کی عید اور ایک ہوتی ہے روح کی عید. جسم کی عید کیا ہے؟ جزاک اللہ، کہ آپ آئیں اور کپڑے اچھے پہن لیں اور خوشبو لگا لیں اور آپ مسجد میں آئیں اور عید کی نماز پڑھیں، جو خطبہ ہو رہا ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں، تو یہ جسم کی عید ہے. اور روح کی عید کیا ہوتی ہے؟ فرمایا روح کی عید یہ ہے کہ بندہ پورے رمضان کے اوپر غور کرے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. آیا کہ مجھے آج عید پڑھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، مجھے اپنی پچھلی فکر اور آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہیے. یہ ہوتی ہے روح کی عید. اور جو روح کی عید ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہم جسم والی عید پر بڑی توجہ کرتے ہیں، ہماری ٹیپ ٹاپ ظاہری بالکل مکمل ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے جسم سے ظاہر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا، ارشاد فرمایا. میرے آقا کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے کچھ اچھے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا؟ اس نے کہا جی مجھے عطا کیا ہوا ہے، اونٹ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں. تو فرمایا اگر اللہ نے تجھے کچھ دیا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ بتائیے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا جی میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی نعمت کا اظہار کر، اللہ خوش بھی ہوتا ہے اور بھی عطا فرما دیتا ہے. اچھے کپڑے پہننا منع نہیں بلکہ یہ حضور کا حکم ہے. اور پھر اگلی بات فرمایا جو اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں نمایاں نظر آؤں کہ بڑا مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے ذلیل کرے گا. اور اگر اس لیے پہنے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، تو میں اس کی رحمت کا اظہار کر رہا ہوں، فرمایا اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، حشر والے دن بھی ایک کریمانہ جبہ اسے پہنا دے گا. اس لیے اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ ہوتی ہے جسم کی عید. ہماری جو روح کی عید ہے وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے قرآن، وہ ہے نماز، وہ ہے فطرانہ ٹائم پہ ادا کرنا، وہ ہے آئندہ زندگی میں نمازی رہنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، وہ ہے جھوٹ سے بچنا، وہ ہے سچ بولنا، وہ ہے بدکاری سے بچنا، وہ ہے نگاہ کی حفاظت کرنا. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ یہ ہماری روح کی عید ہے، تو ہمیں اپنی روح کی عید بھی منانی چاہیے. آج ظاہری عید تو ہے لیکن روح کی عید نہیں ہوتی، اور جو کرتے ہیں اللہ انہیں اور برکت عطا فرما دے اور ان کے صدقے میں باقی سب کو بھی روح کی برکت اور روح کی عید نصیب فرما دے. اور ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو تاکہ میں جلدی میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر سکوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، تو کچھ حضرات آپ کی خدمت میں صحابہ کرام آئے اور آ کے کہنے لگے حضرت آج عید کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ یہ وہ حضرت فاروق اعظم ہے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کے بارے میں فرمایا جس راستے سے میرا عمر گزر جائے وہاں سے کبھی شیطان نہیں گزر سکتا ہے. میرے عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے جن کے بارے میں فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شایان شان جس سے سلام لے کر جنت میں داخل کرے گا وہ میرا عمر بن خطاب ہوگا. یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. یہ وہ حضرت عمر بن خطاب جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اتنی شان و شوکت کے مالک. معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک محل دیکھا، مجھے بڑا پسند آیا، میں نے جانا چاہا تو مجھے پتا چلا کہ یہ عمر کا ہے. فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، پھر میں اندر نہیں گیا. حضرت عمر داڑے مار کے رونے لگے، میرے آقا میری ہر چیز آپ پر قربان ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عید والے دن بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ کے پاس جب صحابہ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے، آپ نے فرمایا ھذا یوم العید و یوم الوعید. فرمایا یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. عید کا دن خوشی کا دن، وعید کا دن فرمایا کہ یہ وہ دن بھی ہو سکتا ہے جس میں بندے کی بخشش نہ ہو. تو نے کہا وہ کیسے؟
فرمایا عید اس کی جس کے نماز روزے قبول ہو گئے، اور جس کے قبول نہ ہو اس کے کیا ہے؟ تو فرمانے لگے لا ادری امن المقبولین او من المطرودین، میں رو اس لیے رہا ہوں چونکہ مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ میرے روزے قبول ہو گئے یا نہیں ہوئے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب قبول فرما کے مجھے مقبول بندوں کی صف عطا فرما دے۔ یہ تھی ہمارے بزرگان دین کی عید۔ حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، میرے اور آپ کے غوث اعظم، آپ تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا اور آ کے کہنے لگا حضرت آج عید کا دن ہے، اور آپ نے بالکل کسی قسم کی تیاری نہیں فرمائی، لباس نہیں پہنا، اور آپ بالکل تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے جو جواب دیا نا، میں آہستہ سے بولوں گا اور ہم سب نے فکر ضرور کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے ایمان سلامت لے گیا، میری عید اس دن ہوگی۔ میرے عزیز، یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ ہم سب کی اصل عید یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ اچھا، یہ بزرگوں نے ایسی تربیت کیوں کی ہے؟ آخر اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، انسان کو جب خوشی ملتی ہے نا تو عمومی طور پر یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے اور غافل لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جزاک اللہ، اور غفلت والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اس بندے کو بار بار اس لیے تلقین کی گئی کہ تو عید والے دن کو اللہ کی رضا طلب کرنے میں گزار، تاکہ تیرے اندر تکبر نہ آئے، تیرے اندر غفلت نہ آئے، تیرے اندر جو ایک شکر کا جذبہ ہے، جو تیرے اندر ایک رب کی رضا کا جذبہ ہے، جو رب کی طلب اور جستجو ہے، وہ تیرے اندر بڑھے۔ اللہ بھی پسند فرمائے گا، تیری دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ میں ہر عید کے خطبے کے اندر، چھوٹی عید ہو یا بڑی ہو، یہ اپنا فرض منصبی سمجھ کے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا محبت اور پیار کا سلوک کیجئے، یہ میرا فرض منصبی ہے۔ ویسے بھی جمعہ کے خطبات آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن آج کے دن اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی موٹی ناراضگی ہے، شرعی وجہ نہیں ہے، تو آپ سب کو چاہیے کہ ان کے گھر جائیں، اگر وہ آ جائیں تو منہ نہ چڑھائیں۔ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہمارے دوست آتے ہیں، بس اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کی پنجابی میں بات کرو، او پار دا بندہ ساڑھے گھر بڑیا ودا ہوتا ہے، کون ہے؟ میرا بھیرا بنے ہویا تے سکا بھیرا 5 سال ہویا بولے ہی نہیں۔ میں کہا صدقے جاواں بھائی، جو ایک پیٹ سے پیدا ہوا وہ تو تیرا بھائی بنا نہیں ہے، اور جڑا پاروں آ گیا تیرا بھیرا کی میں بن گیا؟ میرا چاند جس دیاڑے انہیں چاند چاڑیا نا، ہوں تو تسی یاد ہو نا مولوی چاند چاڑ دین، جلے دل ہوندے آدھے مولویاں چاند چاڑ دیتا پہلو تے بعد ہے، جدو ادھے چاند چڑھدا ہے موڑ مولوی بھی پیچھے رہ جاندہ ہی نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس واسطے مہربانی کریں، پہلی بات اپنے دلوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد اس کو نکالیے، اور تھوڑا اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ محبت پیار والا سلوک کیجئے۔ نمبر 1۔ دوسری بات، جتنے ہمارے نوجوان حضرات ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش، توجہ ہو تو کر دوں، اور یہ بھی میرا فرض منصبی ہے، میں ضرور کرتا ہوں۔ سارا دن موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے بازاروں میں گھومنا، یہ کون سی عید ہے بھائی؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ وہ ظاہر سی بات ہے، رات میں بھی کہ افطاری کی تو یکدم جو ہی جناب ہوٹر چلے نا اور سلام پڑا گیا، اس کے بعد لوگ اعتکاف والے گھروں کو گئے، تو یقین کریں بازار، میں نے کہا یہ سارے لوگ گھر ویلے کر کے یہ بازار ہی باڑا ہے، یہ ہویا کی ہے؟ اور پھر موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکلے۔ اچھا ایک نے گڈی دا کڈے ہویا سی، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات، گڈی دا کڈے ان جواز بھائی۔ اچھا مینوں لگا میں کہ لے بھی ابلیس سیدھا ہن گھر جاؤ ہوئے، وہ ایسے گڈی وچ بیٹھو جڑا حساب بنیا کلوتا، پورا شہر آوازار، میں یار کیا بلا ہے جناب، وہ موٹر سائیکلاں دے چلو نکے نکے سن، میں کہ اے حضرت ریاب بیٹھے ہوئے نے۔ توجہ نہیں نا فرمائی آپ حضرات نے؟ ذرا بات کو نا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ دے بندیو، آج بھی آپ دیکھیں کئیاں گڈیاں دیاں چھتاں لائی ہوئیاں تو کئیاں جناب بڑے عجیب و غریب۔ او خدا کے بندو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اوور سپیڈ، ایکسیڈنٹ، آوازاری، ماں باپ کی عید بھی خراب کرتے ہو، جوانوں اپنی بھی کرتے ہو، کیا ہو گیا؟ یہ میں ہر عید کے خطبے کے اندر ہاتھ جوڑ کے پیغام دیتا ہوں۔ تو میرے عزیز، یہ جتنے میرے نوجوان بھائی دوست ہیں، بالخصوص یہ جو بچے ہیں نا، اور بالخصوص جڑے کدیں پرونے آئے ہو نانکیاں یا دادکیاں کولوں، اے تہاڈی مہربانی تسی تھوڑا جہا ہاتھ تھوڑا رکھنا ہے۔ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، ساڑھ تانوں لگ جاندی ہے، اے نانکے بہو رہے نے۔ میں کہا واہ بھائی، یہ تو حاجی آئی نا۔ ساڑھ تانوں لگ جاندی ہے، چاچے بہو رہے نے جناب، یہ تو چاہتا ہی نہ بھی اسی جائیے۔
پھر وہ نئی باتیں نکلتی ہیں. بھائی جان عید کا دن ہے, حرکت اس کی ہے اور سارے بندے اس بد دعا میں شریک ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لوگوں عید یہ نہیں کہ بندہ نیا لباس پہن لے, فرمایا عید یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یہ اصل عید ہے. بار بار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, لیکن یہ بات بھی سننے والی ہوگی اور فائدے سے خالی نہ ہوگی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نبی پاک علیہ السلام کے دین اور تعلیمات کے مطابق جو ہمارے بزرگوں نے عمل کیا وہ کیسا ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ عیدگاہ کی طرف نکلا نا, تو اس کا لباس تھوڑا پھٹا ہوا تھا, پیوند لگے ہوئے تھے. آپ نے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو آپ کا بیٹا کہنے لگا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹے نے سوال کر دیا. فرمایا بیٹا اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے کپڑوں پر پیوند لگا ہوا ہے, مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کوئی تجھے تانا نہ دے دے کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے اور تیرا یہ حال ہے. یقین فرمائیے تربیت کا اثر دیکھو کیسا ہے. بیٹا مسکرانے لگ پڑا, کہنے لگا ابا جی آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے خوشی ہے, میں ان کو مطمئن کر لوں گا, میرے پاس جواب ہے. تو فرمایا بیٹا تیرے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا میرے پاس جواب یہ ہے, میں ان کو یہ کہوں گا عید یہ نہیں کہ نئے کپڑے پہنو, عید یہ رب راضی, اور مجھے پتہ ہے میرا رب راضی. کہا بیٹے وہ کیسے؟ فرمایا آپ نے ہی تو حضور کی حدیث ہمیں سنائی تھی کہ جس پر باپ راضی اس پہ رب راضی. تو جب میرا باپ عمر مجھ پہ راضی ہے تو مجھ پر تو میرا رب راضی ہے. مجھے تو پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھی وہ چس آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا, چونکہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرے اوپر میرا رب راضی. اور کیسے؟ ماں باپ راضی ہیں. آج جتنے آئے بیٹھے ہو غور کرو نا ذرا, ماں باپ کو مل کے آئے ہو؟ توجہ نہیں فرما رہے. میں نے کل جمعہ پڑھایا, میں واپس گیا ہوں, مجھے کئی کہتے تھے رات رہ جا, لیکن انہوں نے وچلی گل تو نہیں نہ پتا. میں جب تک اپنے ماں باپ کے پاؤں چوم کے نہ آؤں مجھے عید پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا ہے. حالانکہ موسم بھی خراب تھا. اور یقین فرمائیں اسی کام کے لیے میں والدین کے صبح سویرے تہجد کے وقت اٹھتا ہوں, اپنی تیاری کر کے ان کی دعائیں لے کے عید ان کو دے کے آتا ہوں. اپنے بچوں کو میں نے اب عید نہیں دی, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, یہ میں نے چل کے دینی ہے. اے مولوی اے میں نہیں موجہ ماردہ پیا, اے میں تنوں کھلی عید والے دیہڑے گل دسدا پیا. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو, قسم خدا دی مفتاں دے پیر ہی نے, جتنی قدر کر سکتے ہیں آپ. آج کل یہ کہتے ہیں او دیکھو جی ہمارا خرچہ, ہمارے بچے, ابا جی تینوں دعائی لے, اماں جی تینوں, او تو لے کے تے ویکھ رب تیرے بوئے ویکھ ہی کھولدا جناب. وہاں سے آئے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ ویسے بھی حدیث شریف میں ہے, دو حدیثیں, دونوں کا مفہوم سناتا ہوں. ایک حدیث میں ہے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا کر دیتا ہے. عمر کی برکت کا یہ نہیں مطلب کہ 100 سالوں کا ہو جائے, بھاویں 50 دا ہوئے راندا ٹھیک ہے. توجہ نہیں فرمائے. عمر کی برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے تندرست ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتی ہے. اور دوسری بات فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق کبھی کم نہیں ہونے دیتا, اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. کتنا بڑا تعویذ ہے ہمارے لیے. تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو چاہیے ذرا غور کریں نا, ہم بھی اپنے اپنے ماں باپ کو مل کے آئیں یا کوئی نہیں آئے, اور اگر مل کے آئے سبحان اللہ, نہیں آئے تو چل کے ضرور ملو. اور ایک باری تے اپنے ماں پیو دے پیر چوم کے اپنی چج دی عید کر لے. بڑی اوکھی جی گل کر گیا میرا خیال ہے. آج چوم کے ویکھ لا جی وہ بیمار ہو جی شام تک فٹ نہ ہو جان تو مینوں پڑھ لائی. ہم نے کبھی یہ ان سے محبت کی نہیں, ہم کر کے تو دیکھیں نا. یقین فرمائیں جانے پیر چوم لے, خالص دعاواں وہ بھی مل جائیں گی اور تیرا کام بھی ہو جائے گا. ماں باپ جب بھی آپ جائیں, ماں باپ قرآن مجید میں ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, فرمایا ان کے لیے محبت کے بازو کھولو. پتہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے چھوٹے ہوتے, اب ذرا یہ قرآن ہے اس کو سمجھیے گا, چھوٹے ہوتے جب تم ماں باپ کے پاس جاتے تھے نا, باپ بھی بازو کھول دیتا تھا اور ماں بھی کھول دیتی تھی. فرمایا جدو بڈھڑے ہو جان تم ویکھیں تے تم ہی اپنی اباواں کھول دے, ابا آ جا, اماں جی آ جاؤ. ایتھے ہن چپ, یہ اچھا ہن انج بھی کرنا پائے گا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات.
آپ کبھی کر کے دیکھے میرے بھائی, آپ کو پھر پتہ ہے. آج جانا ہے نا, جا کے اماں نو جفا پا لے, وہاں مولوی دی تقریر سن لی, جا کے ابے نو جفا پا لے. بس اوقات وہ میرا ابا تے سختی بہو ہے, تے میں کیا ہویا جو ابا تو ایڈا بھی حق نہیں بنتا بھی سختی نہ ہوئے. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے یار. تو اماں اور ابا ان دونوں کی خدمت کرو یار. یہ اصل عید ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے مسئلہ حل کر دیا. تو میں یہ کہتا ہوں کبھی تو چج کی عید بندے کو کر لینی چاہیے. یا وہ ماں کے چلو پیر نہیں چومنے ہوئے, ہاتھ ہی چوم لو. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, میں ممبر تے بیٹھا, میں پیر چوم کے آیا بیٹھا جی, کچھ بھی نہیں نا. میں دس دیا بھی میں خوشی ہو رہی ہے کہ یار پتہ نہیں کہڑے ایک بندے نے عمل کر لیا, وہ بھی کم ہو جانا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں نے صوفیاء کی کتابوں میں پڑھا ہے, فرمایا زیادہ علم سے بہتر ہے بندے کے پاس زیادہ ادب آ جائے. جس کے پاس جتنا زیادہ ادب آ جاتا ہے اللہ اس بندے کو اتنی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور بالخصوص ماں باپ. حضرت با یزید بستامی کو کبھی پڑھ, وہ فرماتے ہیں میری ماں نے پانی مانگا تھا مجھ سے, میں پانی کا پیالہ بھر کے سرانے کھڑا ہو گیا تو اماں کی آنکھ لگ گئی. میں نے صرف جگایا نہیں کہ اماں کی بے ادبی نہ ہو جائے, بس لو جی اینی گل. فرماتے اماں کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا سردی میں میرا پتر کھڑا ہے, پانی دا پیالہ رکھ کے جھوڑی چک دیتی. او سونے ہو اے اینج نہیں دعا کر دی, او تے اینج کر کے دعا ماں کر دی, تے جھوڑیاں چک کے کر دی. انہیں جھوڑی چک دیتی تے پتہ کیا کہا, رب سونے اس ویلے تائیں پانی نہیں پینا جب تک میرے بیٹے کو اپنے کامل ولیوں کی صف میں شامل نہ کر لے. حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں لوگوں وہ تو غلطی پر ہیں. تو میں نے کہا ان کو سمجھانے کا یہ طریقہ تو نہیں نا کہ سامنے سے مقابلہ کر, پہلے ان کی بات مان جا, جب ان کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے اس وقت بتا. ہو ہی نہیں سکتا ماں اور باپ ہوں اور بیٹے کی بات نہ مانے. بیٹے کو سمجھانے کا ڈنگ بھی تو ہونا چاہیے نا. اصل میں جب آگ بھڑکتی ہے نا تو ہم سامنے پانی کا پیالہ نہیں لے کے آتے, ہم بھی سامنے سے پیٹرول کا ایک پیالہ لے آتے ہیں نا, تو وہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے پانی کا پیالہ لے کے آئے, مسئلہ پھر حل ہوتا ہے. بات کہیں دور نہ چلی جائے, ذرا واپس پلٹیے. گرامی قدر حضرات, یہ آج عید کا دن ہے اور اس دن کے اندر آپ نے غریبوں کو بھی یاد رکھنا ہے, اور بالخصوص فطرانے کی صورت میں. قاری صاحب میں تو دے دیتا ہے, ویسے 10-10 20 روپئے جیب وچ رکھ لو, کوئی فقیر خالی نہ گلیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. میں 10-10 20 آ کے کو 1000-2000 نہیں آ کے تھوڑی زبان اللہ کئی بند ہو گئی ہے. بالکل اپنے حضور نے فرمایا یہ جو ایسے والا ہاتھ ہے نا, اس سے ایسے والا ہاتھ بہتر ہے, دے دیا کریں. آج کا دن ہے, آج کا دن دے دیں. میں ایک ہی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں, اوزاعی ان کا لقب ہے. آخری بات ہے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلتے ہیں نماز کی طرف. حضرت اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نوکر تھا میں نے رکھا ہوا, توجہ ہے, فرمایا میرے 25 درم لے کے بھاگ گیا. درم چاندی کا ہوتا ہے اور دینار سونے کا ہوتا ہے. وہ نا میرے 25 درم لے کے بھاگ گیا. نوکر بھی گیا تو پیسے بھی گئے. اب کہتے ہیں میں نے تلاش تو کیا لیکن مجھے ملا نہیں. لیکن ہوا کیا, وہ کہنے لگے کہ عید کا دن جب آیا نا تو میری جو جمع پونجی تھی وہ تھی 25 درہم میرے پاس, وہ تو لے کے چلا گیا. لیکن ایک فقیر میرے دروازے پہ آ گیا. اس نے کہا جی میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, مہربانی کر مجھے کچھ اتنا راشن لے دے کہ میں بچوں کی روٹی کھلا لوں. میں نے اپنی بیوی سے بات کی, اس نے کہا جو کچھ ہے اٹھا کے دے دے. اے دی عید ہو جائے آپ پتہ لے ہی لینا ہے نا. اس نے کہا جی اچھا یہ تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا, اب تو برداشت کرنا پڑے گا. بولو ذرا سبحان اللہ پیار دے نال. آدھے نے ہوں ہلکیاں کڑیاں شروع ہو گئے, تو میں کہا تو تُس آ کیا ہوں تو باہیں گڑے بھی وسن تو پورے تو کرے سن. نہیں پریشان ہو گیا بھی مولوی تو ضد کر گیا. اور نہیں میں جان چھڑنا یا مسکرا کے سبحان اللہ تے آکھو نا, بس چھوڑ رہا ہوں آپ کی جان, لیکن یہ بات سن لیجیے جناب. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تھا اٹھا کے نا اس کو دے دیا. اب ذرا توجہ کرنا, فرماتے ہیں عید کا دن میں نے ایک غریب کے گھر کے چولہے کے لیے اس کو انتظام کر دیا, اے لے جا. وہ لے گیا. فرماتے ہیں ابھی میں گھر آ کے بیٹھا نہیں, میرا دروازہ کھٹکا. میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ میرا غلام تھا جو 25 درم لے کے گیا تھا, وہ 25 دینار یعنی سونے کے میرے قدماں چ رکھ کے تے پیر پھڑ کے رون لگ پیا. کہندا میرے کو بہت وڈی غلطی ہو گئی, لے کے درم گیا سی, دینار لے لے تے میں بھی تیرا تے پیسے بھی تیرے.
وہ کہتا ہے عید والے دن کسی فقیر کی خدمت کرنے کا صلہ اللہ یوں عطا کرتا ہے، چاندی دینی ہے تو سونا لینا ہے۔ اے میں آکھیا 10 روپیے دینے نہیں تو سمجھا 10,000 لینے نہیں۔ آپ فقیروں کو دو گے نا آپ حضرات، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ فطرانے کے لیے دعوت اسلامی کا بستہ بھی لگا ہوا، آپ دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں عید کا طریقہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ وہ سماعت کر لیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید آپ کے علم میں ہے۔ جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے، ویسے اس کی سنتیں اور واجبات وہی ہیں، لیکن اس کا ایک تو ٹائم کا فرق ہے کہ یہ اس وقت ہے اور جمعہ کا ٹائم ظہر کا جو ٹائم ہوتا اس میں شروع ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کے اندر پہلے خطبے بعد میں جماعت، یہاں پر پہلے جماعت اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب یہ عید کی نماز کھڑی ہوگی تو اس میں نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے۔ ادھر دیکھیے، پہلی تکبیر کے اندر امام صاحب ہاتھ کھڑا کریں گے، اللہ اکبر باندھ لیا۔ الحمدو کی قرات کرنے سے پہلے ثنا کے بعد ہم نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ آواز آئے گی، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کھول دینے، پھر ہاتھ اٹھا کے کھول دینے، پھر ہاتھ اٹھا کے یہاں باندھ لینے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الحمد ہوگی، سورت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں سورت الحمد اور سورت رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہ 3 تکبیریں، پہلے الحمد سے پہلے، دوسری میں الحمد کے بعد، اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، پھر ہم دعا کریں گے اور پھر اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں گے۔ صفوں کو سیدھا فرما لیجیے۔